الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہو کر دین سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ وقت ہماری قبروں کا سامان بنا دے اور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام رجسٹرڈ پنجاب کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سوسائٹی کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے۔ اگرچہ ہم اس کو اکثر سننے سے کوئی بندہ اس کو اگرچہ کوئی معمولی سمجھے، ایک فرد کے لیے تو شاید معمولی ہو، لیکن معاشرے کی بناوٹ میں یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جہاں کلمے کی بنیاد ہوتی ہے، جہاں سے ہم عقیدہ شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس میں جو جو چیزیں ہمارے کلموں میں رکھی گئی ہیں، اگر آپ چھٹا کلمہ پڑھیں، چھٹے کلمے میں یہی ساری اخلاقی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ وانا اعلم بہ، جان بوجھ کر، واستغفرک، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، لما لا اعلم بہ، اس سے بھی جسے میں نہیں جانتا۔ تبت عنہ، یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ وتبرأت، اور میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں۔ کس چیز سے؟ من الکفر، کفر سے، والشرک، شرک سے، آگے کیا ہے؟ والکذب، جھوٹ سے، والغیبت، غیبت سے میرا کوئی تعلق نہیں، والبدعت، اور بدعت سے، والنمیمت، اور چغلی سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، والبہتان، اور بہتان سے، والمعاصی کلہا، اور ہر قسم کے گناہوں سے میں بری ہوں۔ واسلمت، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ واقول، اور میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا یہ جو چیز ہے یہ تو ہمارے کلمے میں ہمیں اخلاقی طور پر یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ جس طرح بنیادی طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین کو بھی ان بری روش سے اور بد اخلاقیوں سے ہم نے اس کو پاک رکھنا ہے۔ کوئی ایک شخص اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو یہ کہہ دے، مطلب کہ اس کی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بس اس کے ساتھ اوکھا سوکھا گزارا ہی کر رہا ہوں، وہ فلاں جو ہے وہ
مرد جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، عورت پڑھی لکھی ہے، مرد جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف اتنی بات بیان کر کے وہ جس کو کہتے ہیں نا شرلی چھوڑ دینا، وہ شرلی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس کی اس شرلی چھوڑنے کے بعد ان دونوں کی تھوڑی سی آپس میں رنجش ہوئی، اس رنجش وہ جو یہاں اس جملے سے رنجش پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 20 سال تک ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود بیٹے یتیموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، نہ وہ اپنی ماں کے پاس رہنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ باپ کے پاس رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آج آپ اگر جا کر دیکھیں عدالتوں میں جہاں خرچوں کے دعوے ہو رہے ہیں یا انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی سی ضد پر بیٹوں کو اس طرح سے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، تو یہ جو چھوٹی سی ایک بات کر کے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بات، یعنی ایک چھوٹی سی ہی بات تھی، لیکن اس چیز آہستہ آہستہ یہ اتنا بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی سے کسی کا گلہ سنا بھی ہے، کسی کا گلہ سنا بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کا گلہ کیا اور یہ دونوں آپس میں نہیں بولتے، آپ ان دونوں کو صلح کرانے کی نیت سے آپ دوسرے کو جا کے جھوٹ بول دیتے ہیں، اگرچہ یہ گلہ کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ یہ بندہ تو صحیح کہہ رہا تھا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ بہت برا ہے، آپ جب اسے ملے تو آپ نے کہا وہ کہہ رہا تھا یہ تو بندہ بہت ہی اچھا ہے، حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں تو آپ کو اس چیز پر صلح کرانے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ وہ سچ بلکہ وہ جھوٹ جو دو آدمیوں میں صلح کرا دے، وہ جھوٹ جو دو آدمیوں میں صلح کرا دے بہتر ہے اس سچ سے جو دو آدمیوں میں لڑائی پیدا کر دے۔ اور دیکھیں آپ، یہ مکھی جو ہے، مکھی غلاظت اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ جا کے وہ غلاظت رکھ کے اپنی، یعنی جس طرح سے اس نے ایک غلاظت کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ غلاظت کو رکھا تو وہ غلاظت ہی رہی، لیکن شہد کی مکھی جو ہے وہ یہاں سے جو بھی رس اٹھاتی ہے، اگرچہ رس کڑوا ہوتا ہے لیکن جب اسے لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کی نیت فساد کی نہیں ہوتی، اس کی نیت آبادی کی ہوتی ہے۔ یہاں سے سفر کر کے جب وہاں جاتی ہے، راستے میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی جاتی ہے، وہ رس کڑوا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مطلب یہاں سے جو آپ نے بات اٹھائی ہے، اگرچہ وہ بات اچھی نہ تھی، اگرچہ وہ کڑوا رس تھا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے درود پڑھتا جائے اور بندہ یہ سوچتا جائے کہ یہ اس نے جو باتیں کی ہیں اس کی باتوں میں تو بہت زیادہ نفرت تھی، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو میں کیوں نہ کوشش کروں کہ ان دونوں کو آپس میں جوڑ دوں، اور ایسی جا کے آگے بات کرے جس کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے۔ حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں غیبت انسان نما کتوں کا سالن ہے، انسان نما کتوں کا سالن ہے غیبت، جسے وہ اپنی چاہت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے زمین، آسمان، پہاڑ، ان سب کو کہا کہ قرآن کی یہ جو نعمت ہے، قرآن کی امانت، یہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، یہ لے لو۔ زمین نے کہا مجھ سے قرآن کی امانت نہیں اٹھائی جاتی، آسمان نے کہا مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی، پہاڑوں نے کہا ہم سے بھی نہیں اٹھائی جاتی، اور یہی بات قرآن مجید نے فرمائی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ ہوا بھی، تجربے سے ثابت ہے۔ جب ایک تجلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر طور پر نازل ہوئی تو قرآن مجید فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
لیکن قربان جائیں انبیاء پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، پہاڑ میں کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط پتھر ہوتے ہیں، لوہا ہوتا ہے، اس میں سونا چاندی پہاڑ کے اندر ہوتا ہے. کیا پتھر مضبوط ہوتا ہے یا بندے کی بوٹی مضبوط ہوتی ہے؟ پتھر مضبوط ہوتا ہے نا. لوہا زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا بندے کی ہڈی زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ بوٹی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، یعنی آپ کے جسم مبارک اسی طرح سے سلامت رہا. اس کا مطلب کہ انبیاء کے جسم مبارک جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے محفوظ بنائے ہوئے. اپنے مزار مبارک میں انبیاء کرام اپنی حیات طیبہ کے ساتھ اسی انداز میں موجود ہیں. تو یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک تجلی نازل ہوئی اور وہ ریزہ ریزہ ہو چکا پہاڑ. تو ان پہاڑوں نے قرآن کی امانت نہیں لی. کہاں پھر نازل ہوا؟ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. جب یہ پہاڑ زمین آسمان نہ اٹھا سکے تو اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل فرما دیا. اب یہ جو بات تھی قرآن مجید کی، نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکے، نہ پہاڑ اٹھا سکے، کوئی چیز نہ اٹھا سکے جس کو آج ایک بچہ اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز قرآن مجید کی جو ان چیزوں پر دی جا رہی تھی اور فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے نہ لی، وہ اس قرآن مجید کے قانون کا حقیقت میں نفاذ تھا. قرآن کی اطاعت تھی کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو مانیں گے. اگر قرآن ہمیں فرمائے گا کہ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو ہم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کا ہمیں جن جن چیزوں سے قرآن روکے گا ہم اس چیز سے رک جائیں گے. یہ اطاعت اور فرما برداری. اگر ہم غیبت سے بچتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو ہم ازل سے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں اس وعدے پر پورا اتر رہے ہیں. اور اگر ہم غیبت سے نہیں بچتے، ان برائیوں سے نہیں بچتے، تو اس کا مطلب ہم اس وعدے کو کسی طرح سے پورا نہیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے 4819، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. فرمایا مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، معراج کی رات میں ایک قوم سے گزرا کہ جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے. یخمشون وجوہہم، وہ اس کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. قال جبریل، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یعنی امت کو سبق دینے کے لیے. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. دوسری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ پر کسی مسلمان کی غیبت کی گئی اور اس غیبت کی وجہ سے صاحب ظاہر ہے اس کی عزت مجروح ہوئی، وہاں پر ایک دوسرے آدمی نے سوچا کہ اس معزز بندے کی یہاں بےزتی ہوئی ہے تو میں کیوں نہ اپنی طرف سے کچھ کلام ایسا بولوں کہ اس کی بےزتی کو عزت میں پھر سے اس کی عزت کو بحال کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت کو بحال کرنے کے لیے اس نے جو کلمات بولے کان کمن احیا موعودۃ، فرمایا زندہ جو درگور کی جاتی تھی بچیاں، اس وقت بھی کوئی ایسے لوگ تھے کہ جو اس نیکی کو نیکی سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو درگور ہونے سے بچا لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت کو دوبارہ سے بحال کیا اللہ رب العزت اسے درگور کی ہوئی بچی کو دوبارہ زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے کسی مسلمان کی عزت کو بحال کر لیا کہ میں اس کی وہ جو اس نے حد کی عزت کی ہے میں اس کی عزت کو پھر سے بحال کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے 4817 نمبر حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعوذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ دو جو میرے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، امت کے لحاظ سے آپ کے بھائی ہیں. ولا تعیروہم، اور انہیں آر نہ دلاؤ، کسی بات پر شرم نہ دلاؤ. غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اسی رات ہی اپنے رب سے معافی مانگ لی ہو،
اس کے رب نے تو تبھی اس کو معافی کر دیا ہو، لیکن آپ نے چوک پہ نلکے لگائے ہوئے، جس کے ساتھ اس کا معاملہ تھا اس سے تو اس نے اسی رات ہی توبہ کر لی، اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور تم نے اسی کو رکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کے عیبوں کے پیچھے نہ لگے۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کا عیب ٹٹولنے کی کوشش کی، فرمایا یتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العزت اس کے عیب ڈھونڈنا، عیب تلاش کرنا شروع فرما دے گا۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضِحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ